نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق اللہ العظیم. میرے اساتذہ اکرام اور میرے بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستارے جیسی روشن ہے میری پیشانی اب، ستارے جیسی روشن ہے میری پیشانی اب، جب سے اسے میری ماں نے چوما ہے. ایک مدت سے سوئی نہیں ہے ماں میری، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے. والدین حقیقت میں انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے. اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. والدین کی جس قدر عزت کی جائے گی، اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی. شریعت میں بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کے پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت اور شفقت اور ہاتھوں میں دنیا بھر کا سکون اور پیروں کے نیچے جنت ہے. والدین کے حقوق اتنے بلند ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ذکر کیے ساتھ ہی والدین کے بھی کر دیے. ارشاد خداوندی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ کے بارے میں فرمایا، باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے. سامعین محترم، صرف ادب نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم ہے کہ اے اللہ ان پر ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر کی ہے. میں اس موضوع کے ایک شعر پہ ختم کرنا چاہوں گا. ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا نام سے احترام کیا ہوگا، جس کے پاؤں تلے جنت ہے اس ہستی کے سر کا مقام کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.